الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ میں مدرسہ کیوں بنی۔ اچھا، اس کا جو سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کیونکہ تحریک میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے بنا دیا تو بن گئے، بس اس سے زیادہ اس کا جواب میرے پاس بہت لمبا چوڑا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے پیچھے کی جو تحریکی سوچ تھی، کیوں افراد کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ہم دراصل یہاں پر آج بات کر رہے ہیں کہ ہماری بات اس پورے تھاٹ پروسیس کا اور اجتماعیت کے اس فیصلے کا اور اس کے پیچھے اس کے بعد کی ذمہ داری کا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو جس طرح آپ کے سامنے ایک آیات جو ہیں وہ تلاوت کی گئی ہیں، ابھی سورہ جمعہ کی آیات ہیں، ابتدائی جو 5 آیات ہیں، کہ ہم جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی کہ خود انہی میں سے ایک شخص اٹھایا۔ یعنی جب آپ کسی سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس سوسائٹی کے درمیان سے اگر آپ اٹھائے جائیں، آپ اس ماحول سے واقف ہوں، لوگ آپ سے واقف ہوں، تو آپ کی بات کا اثر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں اور سے لا کر کسی اور سے ایک بات کروائیں تو اس کا اثر جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ بہت ایک اہم بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات کی کہ خود انہی کے اندر سے اللہ نے ایک رسول اٹھایا، اور اس رسول کے ذمے جو کام لگائے گئے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آیات کو سنانا، ان کی زندگی کو سنوارنا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، تو اس میں یہ جو ترتیب ہے، جو یہ 4 ہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا مانگی تھی اس میں یہ جو اس کا ہے تزکیہ کا جو کام ہے، اس کا نام یزکیہم کا بعد میں بات آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ایک الگ شکل دی تو اس میں تزکیہ کا کام جو ہے وہ پہلا وہ لے کر آیا، اور اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس آیت کا صرف یہ حصہ لیں کہ ہم تک ایک بات پہنچی، ہم تک علم آیا، اور اس علم کے آنے کو یعنی میں نے اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ جو تھا وہ کیا، یہ ایک اگر میں اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہوں اور اس کے بعد اس کے مطابق میری زندگی نہیں بنتی ہے، تو وہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے مثال دی کہ وہ گدھے کی مثال ہے کہ آپ اس کے پر روئی لا دیں یا کتابیں لا دیں یا نمک لا دیں یا مٹی لا دیں، اس کو تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک بوجھ تھا جو میرے اوپر لاد دیا گیا، اس کو اس کے آگے کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ان تمام باتوں کا مدرسہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے سامنے ایک شعر جو ہے وہ یہاں جو سلائیڈ ہے اس کے اندر آئے گا۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ یہ تو ایک شعر ہے، اور اس کو لیا اس لیے گیا ہے کہ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ اصل میں تدریس کیا چیز ہے اور اس کے آگے میری ذمہ داری کیا ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو یا تحریک ہمیں مدرسہ کے نام سے مخاطب کرتی ہے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم مدرس سے زیادہ مربی ہیں۔ تو تدریس کے اصل معنی کیا ہیں، درس کے اصل میں معنی کیا ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ درس اور تدریس جو ہے وہ بمعنی تعلیم کے آتا ہے۔ یعنی جب ایک فرد کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکول میں پڑھاتے ہیں، یہ اسکول میں تدریس کرتے ہیں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں، تو درس اور تدریس کے معنی ہے تعلیم کا دینا۔ اور یہی بات ہمیں سورہ حج کی آیت سے پتہ چلتی ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی تعلیم وہ ان کو دیتے ہیں، لیکن اس تعلیم سے پہلے بھی 2 اسٹیپس ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا علم کو پہنچانا جو ہے وہ تعلیم ہے، یعنی کسی کو علم پہنچا دینا۔
وہ سائنس کا بھی ہو سکتا ہے، وہ میتھ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ادب بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے جو تخصیص جو ہے وہ نہیں ہے کہ ضروری یہ دین کا علم ہوگا. تو اب اس کے بعد جو ہماری جو کیفیت ہے، یہ ہمارا جو ذمہ داری بنتی ہے، وہ ایک مربی کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈالی گئی، یعنی وہ کام تزکیے کا کرتے ہیں. تو مدرسہ اور مربی کے اندر فرق کیا ہوگا، اس بات کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. مدرسہ جو ہے اس کا کام ہے علم کو پہنچا دینا، یعنی جو ہم نے دیکھا کہ درس اور اس کا تعلق جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہے. اور مربی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تربیت کرنا. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام دیا گیا تھا تزکیہ کرنا، تزکیہ یعنی ان کی برائیوں کو کم کرنا، ان کی خوبیوں کو ابھارنا، ان کو آگے لے کر آنا، تو یہ ایک مربی کا کام ہے. یہ تربیت کرنا، تو تربیت کرنے کا کام میں ایک گہری نظر چاہیے ہوتی ہے. اس میں جس فرد کے ساتھ آپ مخاطب ہیں اس کی اپنی سمجھ چاہیے ہوتی ہے، جس ماحول سے وہ فرد اٹھ کر آ رہا ہے اس ماحول کی سمجھ چاہیے ہوتی ہے. اور ان تمام چیزوں میں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے تمام چیزیں سمجھ لی، لیکن میں اس درد مندی وہ میرے اندر نہیں ہے، بلکہ میں لوگوں کے اوپر ایک طرح سے تنقید کے طور پر ایک کام کرتی ہوں، میں ایک تضحیق کے طور پر خدا نخواستہ ایک کام کرتی ہوں. میں یہ بات کرتی ہوں کہ بس ٹھیک ہے، میں کسی اور گدی پر بیٹھی ہوں اور وہ کسی اور زمین کے پر بیٹھا ہے، اور میرا اور اس کا تعلق یہ ہے کہ میں اس کو 1 2 3 4 کر کے بتاؤں گی کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم. بلکہ مربی جو ہے وہ درد مندی کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی ایمپیتھی اس کے اندر ہوتی ہے. اور ایمپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کے جوتوں میں پاؤں ڈال کر چل سکیں. آپ کو پتا ہو کہ وہ جس جگہ پر ہے، اگر میں اس جگہ پر ہوتی تو میں کیا کرتی، اور یا میں اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچتی. تو مربی مجھے صرف مدرسہ نہیں بننا، بلکہ مجھے مربی بننا ہے. مجھے اپنے اندر وہ احساس ذمہ داری، وہ درد مندی، وہ نظر اپنے اندر لے کر آنی، جس سے میں افراد کی تربیت کر سکوں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ تم لوگ میں نے ایک آگ جلائی اور تم لوگ اس آگ کے اندر کودے چلے جا رہے ہو، یعنی وہ آگ کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ روشنی لے کر آتی، لیکن تم لوگ اس میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے اس سے نکال رہا ہوں. یعنی یہ کس قدر ایک درد مندی کا احساس کے ساتھ ہے. تو یہ بات مدرسہ کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم وہ ایمپیتھی پیدا کرتے ہیں، ہم دوسروں کے جوتوں کے اندر پاؤں ڈال کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی نظر مجھے میری اپنی ذات کے اوپر پڑتی ہے. تو مؤثر تربیت جو ہے اس کا جو پہلا ہدف ہے وہ میری اپنی ذات ہے. جو شعر کا پہلا مصرع تھا، جس کے کردار سے آتی ہوں صداقت کی مہک، یعنی جب تک یہ مہک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ ماحول جو ہے وہ بھی مہکے گا نہیں. آپ دیکھتی ہیں کسی جگہ آپ اگر ایک موم بتی جلاتی ہیں، اور وہ موم بتی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، جو بہت سارا آج کل کا ایک رواج ہے کہ وہ کینڈلز جو سینٹڈ کینڈلز ہوتی ہیں جس کو ہم جلاتے ہیں، ان سینٹڈ کینڈلز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود جل کے اپنی خوشبو پھیلاتی ہیں اور ماحول کو معطر کرتی ہیں. اگر آپ ان کو جلاتے ہیں لیکن اس سے ماحول کے اوپر اثر نہیں آتا، تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے جلنے کا کوئی فرق نہیں پڑا. تو جب میں اپنی ذات کی تربیت کروں گی، یعنی مجھے خود جلنا ہوگا، سب سے پہلے مجھے خود بھلانا ہوگا اپنے آپ کو، پھر میں ایک ماحول کو جب معطر کروں گی تب جا کر میں وہ کام کروں گی جو مربی کا کام ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مدرسہ صرف اس وقت نہیں ہوتی ہے اس کی ذمہ داری جبکہ وہ اسٹیج پر بیٹھ کے ایک بات کر رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک چلتا پھرتا تربیت کا ایک آپ کہہ دیں کہ ایک اسکول ہے کہ جس سے تربیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی تربیت جو ہے وہ اپنی ذات کی کرنی ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پر بات کو پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی. اچھا، اس ذمہ داری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حج دیا تھا تو اس کے بعد آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو دیکھیں تو یہ تو ہر ایک کے ذمہ، یعنی وہاں پر جتنے افراد تھے ان میں سے ہر ایک کے ذمہ یہ کام ہو گیا کہ وہ اس بات کو آگے پہنچائیں گے. ان میں سے کسی ایک کو، ہر آدمی مربی تھا، ہر آدمی اسلام کا دائی تھا، ہر آدمی کو بات پہنچانا اس کی ذمہ داری تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ جو تھا وہ کیا تھا
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، اب ان کے جانے کے بعد وہ کام امت مسلمہ کا ذمہ ہے۔ یہ سوال قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوگا کہ تم نے کہاں تک پہنچایا، اور یہ سوال قیامت کے دن ہم سے بھی ہوگا کہ تم نے کہاں تک پہنچایا۔ یعنی یہ بائی ڈیفالٹ ایک امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے بائی ڈیفالٹ میری یہ ذمہ داری بن گئی کہ میں جو ہے اس بات کو پہنچانے والی ہوں۔ اچھا یہ بات تو ہوگی، لیکن اس کے بعد ایک خصوصی طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، اگر اس کی سلائیڈ ہمارے پاس آ جائے تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر ساری امت کے لوگ اس بات پہ کو نہیں اس پہ عمل کر رہے، مثال کے طور پر، اور یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں عمل کر پاتے، تو جو فیو آف دا کمیونٹی ہیں، جو کچھ لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر سے، اس کے لیے اللہ نے یہاں پہ آیت نمبر 122 کے اندر یہ بات رکھی۔ اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں، اور ڈریں کس چیز سے کہ وہ دن جب کہ آنے والا ہے اس کی تیاری کریں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کی کچھ لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور ہم یہ کچھ لوگ ہم کہتے ہیں کہ مدرسات جو ہیں یا جو مربی ہیں، یہ ان کی خصوصی ذمہ داری بن گئی کہ ہر کلاس میں سے، ہر حلقے میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر سوسائٹی کے ہر حصے میں سے ان افراد کو نکالا جائے جن کو تیار کیا جائے، جن کو علم دیا جائے، جن کو جو کوشش کریں، اور وہ کیا کریں کہ ان کا جو کام ہے کہ لیتفقہوا، کہ وہ گہرا علم رکھیں، دین کا علم رکھیں۔ یعنی یہ ایک ذمہ داری جو اب پڑ گئی ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ اب آپ کو جو اگلی بات سوچنی ہے کہ دیکھیں ایک تو ذمہ داری میری تھی، اب مجھے مدرسہ بنا دیا گیا تو میرے پر ایک اور ذمہ داری آ گئی، اس لیے کہ میں ایک اور قرآنی آیت کو لے کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مدرسہ بننا ہے، اس نے جو قیامت کے دن کی ذمہ داری ہے، جو مجھے آخرت میں جس بات کی جواب دہی کرنی ہے، اس کام میں مجھے آسانی پیدا کی ہے یا اس کام میں مجھے مشکل پیدا کر دی؟ یعنی میرے ذمے میرا رویہ جو ہے اس کے بعد وہ کیا رویہ ہونا چاہیے کہ کیا تحریک نے ایک مدرسہ مجھے بنانے کے بعد اس جواب دہی میں میرے لیے آسانی ہوئی یا مشکل ہوئی؟ اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے مشکل ہو گئی تو میرا رویہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ مجھے ایک مشکل میں ڈال دیا اور میں یہ کام نہیں کر سکتی اور میرے اندر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اور مجھے کیوں یہ کام کہہ دیا گیا، اور مطلب وہ ایک بوجھ ہوگا جو میں اپنے سر کے اوپر لاد کے پھر رہی ہوں۔ لیکن اگر میرا رویہ یہ ہوگا کہ کام تو مجھے کرنا تھا، یہ کام تو ہونا ہی تھا، اس کام کے لیے تو اللہ کے سامنے میری پوچھ ہونی ہی تھی، اب مجھے انیبل کر دیا گیا، مجھے اکوپ کر دیا گیا، مجھے وہ ٹولز دے دیے گئے، مجھے وہ ذرائع دے دیے گئے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ اسکول جاتا ہے، اب اسکول جانے کے بعد اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دن امتحان دے گا اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہوگا اور اس کے بعد وہ اگلے درجے کے اندر چلا جائے گا، یہ اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایگزام والے دن اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو پورے سال کی پڑھائی اس نے کروائی کی تھی وہ اس کو اس کے کام آئے، مطلب اس میں اس کے اوپر ایسا گراسپ ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کو امتحان میں مدد دینے کے لیے کچھ نوٹس پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، کچھ ویب سائٹس بتا دی جاتی ہیں، کچھ ٹیوشن اس کو لگا دی جاتی ہے، کوئی اس کو ایکسٹرا ہیلپ دے دی جاتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ تمام چیزیں جو اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ اس کے لیے ایک برڈن ہے یا اس کے امتحان کے لیے سپورٹ کرنے کی، اس کی مددگار چیزیں، اس کے لیے ٹولز ہیں جس کے ذریعے وہ مدد کر سکتا ہے؟ تو ایک رویہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے بمبارڈ کر دیا گیا اتنی ساری چیزوں سے، میں نہیں کر سکتا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اور ایک دوسرا رویہ یہ ہوگا کہ انسان شکر گزاری کا احساس اپنے اندر لے کر آئے گا، احسان مندی ہوگی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میری ذمہ داری جو کہ مجھے کرنی ہی تھی ادا، اس کے اندر مجھے اتنا سپورٹ گروپ مجھے مل گیا، اتنی سپورٹ سسٹم مجھے مل گئی اور میں اس کو کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو اس کے لیے جتنا زیادہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا اتنا زیادہ اس کے لیے امتحان میں کامیابی جو ہے نا وہ آسان تر بن جائے گی۔ تو میں ایک مدرسہ ہونے کی حیثیت سے اگر یہ سمجھوں گی کہ یہ ایک بوجھ ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے،
ابھی مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا تھا, اپنے شوہر کو بھی دیکھنا تھا, اب آپ نے میرے پر درس دینے کی ذمہ داری بھی لگا دی, یہ میں کام نہیں کر سکتی ہوں. تو آپ اگر وہ کام نہیں کریں گی تب بھی اللہ کے یہاں تو جواب دہ ہی ہیں آپ اس صورت کے اندر. اچھا, اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اب دیکھیں ہر جو جو پریولیج ہے, آپ اس کو کہہ لیں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے دین کی سمجھ اختیار کی, اگر یہ ایک پریولیج ہے تو اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے, اور اگر یہ رسپانسبلٹی آپ کے پاس آ ہی گئی ہے تو اس رسپانسبلٹی کو ڈسچارج کرنا پڑے گا. یعنی آپ سے کچھ مطالبہ, ایک شخص جو ہے اس کو اگر کہیں کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے, کوئی میئر بنایا جاتا ہے, اس کو وزیر بنایا جاتا ہے, اس کو کوئی وزیر اعظم بنایا جاتا ہے, اس کو صدر بنایا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ بس وہ صدر بن کے وہ آرام سے گھومے پھرے اور عیش کرے اور اپنی زندگی آرام سے گزارے, بلکہ اس سے کچھ مطالبات ہوتے ہیں اور اس سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جس کو اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے. اب جبکہ میں اور آپ ایک مربی ہیں اور ایک مدرسہ ہیں, تو مجھ سے مطالبات کیا ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلا مطالبہ مجھ سے یہ ہوگا, کیونکہ میں اس پروفیٹک مشن کو لے کے کھڑی ہوئی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا, وہ یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے, لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے, ان کو حکمت کی اور کی تعلیم, قرآن اور سنت کی تعلیم ان کو دینی. تو یہ جو ذمہ داری ہے صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے, بلکہ سب سے پہلا تو میں اس کا ہدف بنتی ہوں نا. یعنی وہ کتنے خسارے میں رہنے والا فرد ہے کہ جو دوسروں کی فکر کرے اور اپنے آپ کو بھول جائے. میں ساری دنیا کو اس بات کا لیکچر دوں کہ اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو آپ کو میٹھا چھوڑنا چاہیے, اور میں خود ڈائبٹک ہوں اور میں میٹھا کھاتی رہوں, تو نقصان کس کا ہے؟ لوگ تو فائدہ اٹھا لیں گے لیکن نقصان سراسر میرا ہو جائے گا. تو سب سے پہلی چیز جو مدرسہ مطالبہ ہے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کا جائزہ لیتی رہے. اللہ سے اپنے تعلق کا جائزہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ تعلق مسلسل اضافے کی طرف جا رہا ہو, اور وہ تعلق جو ہے اس کو دیکھا کیسے جائے گا کہ اس کی عبادات کی نوعیت کیا ہے, اس کے نوافل کی نوعیت کیا ہے, اس کے فرائض کیسے ہیں, اور اس کا سنت سے تعلق کیسا ہے, اس کا انفاق کیسا ہے, اس کی اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے معذرتیں کتنی ہوتی ہیں اور کتنی نہیں ہوتی. یہ سب اللہ سے تعلق کے اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا جو مطالبہ اس سے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا فرد نہیں ہوگا کہ جو بس درس دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی اپنی زندگی اور جس سے اس نے بات کی ان کی اپنی زندگی. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس کے مصداق نہیں بنانا چاہتے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت میں یہ بات ہمیں جو بتائی کہ ان کی مثال جو ہے وہ گدھوں کی سی بن جاتی ہے کہ جو بوجھ تو لادے ہوئے ہیں. یعنی میں نے بہت ساری کتابیں جمع تو کی بھی ہیں, میں نے ان کو شاید پڑھ بھی لیا ہو, لیکن میری اپنی ذاتی زندگی کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو اس امپیکٹ میں دیکھیں, جس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں نا, جب آپ طواف کرنے کے لیے جاتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ جتنا چھوٹا دائرہ آپ طواف کا بناتی ہیں, جتنا قریب آپ خانہ کعبہ سے ہوتی چلی جاتی ہیں, آپ کو مزید افراد وہاں ملتے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کا جو انٹریکشن انسانوں کے ساتھ ہے نا, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر آپ دور ہوتی چلی جاتی ہیں, اپنے دائروں کو بلند کر لیتی ہیں, اوپر کی منزل پہ چلی جاتی ہیں, چھت پر چلی جاتی ہیں, تو بہت کم لوگ وہاں پہ ملیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنا زیادہ آپ اللہ سے قریب ہوں گی, آپ کو انسانوں سے قریب ہونا پڑے گا. آپ انسانوں سے بچ کر اللہ سے قریب نہیں ہو سکتی ہیں. تو جب آپ تحریک کے اندر ہیں اور آپ اللہ کے دین کا کام کرنے اٹھے ہیں, تو سب سے گہرا اور سب سے مضبوط اور سب سے اچھا تعلق آپ کا اپنے تحریکی ساتھیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جہاں جہاں آپ جاتی ہیں ان افراد کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اس تعلق کے لیے یہ بہت ہی ایک خوبصورت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی کچھ ساتھی یہ محسوس کریں کہ اچھا یہ فرد مجھ سے میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ ہر فرد اس احساس کے ساتھ اٹھے کہ اس کا میرے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا انسان جو میرے اطراف ہوں گے ان کے اندر کوئی خرابیاں نہیں ہوں گی, وہ بالکل پرفیکٹ انسان ہوں گے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے افراد تھے وہ پرفیکٹ انسان تھے؟ سارے صحابہ کرام بالکل پرفیکٹ تھے, ان سے کبھی کسی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے. کوئی بھی انسان انفیلیبل نہیں ہے, کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے, غلطیوں سے پاک نہیں ہے. تو ہمارے لیے جو سوچنے والی بات ہے
وہ یہ ہے کہ میں ان تمام غلطیوں کے اور کمزوریوں کے باوجود اور ان کے ساتھ میں ان سے محبت کرنے والی ہوں، اس لیے کہ میری اپنی غلطی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے اپنی کسی ساتھی کو وہ نظر آ رہی ہو، لیکن وہ بہرحال اس کے ساتھ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ تحریک کے ساتھ تعلق کہ میں اس کے ساتھ کتنی سنسیئر ہوں اور میں اس کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ کتنی فکر مندی میرے اندر رہتی ہے، میرے ذہن میں اس کے لیے کتنی تجاویز آتی ہیں، میرے ذہن میں اس کو پھیلانے کے لیے، اس کام کو بڑھانے کے لیے کتنی غمخواری ہے، کتنی دعائیں ہیں، کتنی کوششیں، اور ساتھیوں کے ساتھ تعلق کا جائزہ جو ہے وہ لیتا جائے۔ اچھا، اور اللہ کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق میں چند چیزوں کو خاص طور پہ نوٹ کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ میری دعائیں کیسی ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 2 میری عبادات جو میں نے آپ سے بتایا، اور تیسری بات میرے معاملات اور اخلاق کیسے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میں اپنے معاملات اور اخلاق کو چیک کروں کہ میں کس طرح کا فرد ہوں، کیا میں ڈیپینڈیبل فرد ہوں، کیا میں وقت پر پہنچنے والا فرد ہوں، کیا میں ذمہ داری لے کر اس کو اٹھانے والا فرد ہوں، کیا میں آخری منٹ میں بیک آؤٹ کرنے والا، میں کیسا فرد ہوں، کیا میں سوسائٹی کے اندر ایک ایسے فرد کے طور پہ جانا پہچانا جاتی ہوں کہ جو واقعتاً ایک جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صادق اور امین تھے، یعنی ان کے معاملات اور ان کے جو اخلاق تھے وہ کیسے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے، ابھی رکیں، اس کو پیچھے لے کے چلیں ناجیہ۔ ہاں تحریک اور اس کے ساتھیوں سے تعلق کے جائزے کے اندر ایک اور چیز ہے کہ افراد کی مجموعی تربیت پر نظر رہے، یعنی افراد جو ہیں، جو میرے اطراف ہیں، مجھے ان پر ایک تربیتی نظر بھی مجھے ڈالنی ہوگی کہ، اور تربیتی نظر کا مطلب کیا ہے کہ جب میں تربیت ان کی کروں گی تو بہت ایسے انداز میں کروں گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے افراد آتے تھے جو یہ کہتے تھے اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ میرے پاس اتنی خرابیاں ہیں، میں اس میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پن پوائنٹ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ والی خرابی چھوڑ دو۔ یا یہ کہ کسی نے کہا کہ میں بس چند کام کر سکتا ہوں، تو آپ نے پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ تم یہ اور یہ کام کرو۔ یہ ہمیں ملتی ہے بہت ساری حدیث، لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ دیکھتے تھے اور اس کے بعد آپ کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی اجتماعی طور پر آپ ایک چیز کی طرف کرتے تھے۔ تو افراد کی مجموعی تربیت پر نظر رکھنا یہ بھی میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے بعد دعوت کو پھیلانے کی فکر مندی، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مطالبہ یہ ہے ہم سے کہ علم میں اضافے کی مسلسل کوشش مجھے کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اگلے اپنے نقطے پر چلتے ہیں، اگلی سلائیڈ کی طرف ہم آتے ہیں کہ اب میں مدرسہ بن گئی اور مجھ سے مطالبات جو ہیں اس میں ایک مطالبہ میری امانت داری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امین کی حیثیت آپ کی تھی، یعنی امانت جس میں نہیں ہے اس کے اندر دین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، تقریباً ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم کسی جگہ جمع ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ہدایت کی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا ہو کہ جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر دین نہیں ہے، جس کے اندر عہد کا پاس نہیں ہے اس کے اندر دین نہیں ہے۔ تو امانت داری جو ہے مدرسہ کی وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آپ کو مدرسہ بنایا گیا، آپ کو مربی بنایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں تک دین کا علم پہنچانے والی ہیں۔ تو دین کا علم پہنچانے کا سب سے جو پورٹنٹ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ جو بڑا ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے ایک اسٹیج تیار کر کے ہمیں دیا جاتا ہے کہ اب آپ جو ہیں، آپ کو یہ ٹاپک دیا جا رہا ہے، آپ فلاں جگہ جا کے درس کر دیں۔ اب میں اس پروگرام کی تیاری کیسے کرتی؟ یہ میں امین ہوں اور مجھے اپنی ذمہ داری کو، اس امانت کو ڈسچارج کرنا ہے، یعنی مجھے پہنچانا لوگوں تک جگہ ہے، مجھے اس امانت کا حق کیسے ادا کرنا ہے، میرے پروگرام کی تیاری کیسی ہوتی ہے۔ اچھا، اب پروگرام کی تیاری میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسا فرد ہوں جو اوور کانفیڈنٹ ہو، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھئی میں نے تو بہت سارے پروگرامز کیے ہوئے، اس لیے میں کسی بھی وقت پروگرام کر سکتی ہوں، اور میں بس فٹافٹ میں تیار ہوں، اور میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی، بس میرے ذہن میں ایک دو نکات آیا، میں نے جا کے اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی۔ ایک یہ خیانت یہ ہے۔ دوسری خیانت یہ ہے کہ میرا ایک پروگرام لکھا ہوا، اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہر چیز کو لکھ کر کام کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ایک پروگرام مثال کے طور پر حج کے اوپر تیار کیا، یا استقبال رمضان پر تیار کیا،
اب وہ جو لکھا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے اپڈیٹ خود بخود تو نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گی. تو میں نے اس کو لکھا ہوا ہے اور میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس, اور میں ہر سال ہر محلے ہر حلقے میں جب جاتی ہوں میں وہی اپنی مثالیں اور وہی درس جا کے دے کر آ جاتی. دیکھیں لوگوں کی یادداشت اتنی خراب نہیں ہوتی, اس سے ہمیں لگتا ہے لوگوں کی یادداشت خراب ہے, لیکن لوگوں کی یادداشت اتنی خراب نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کو فوراً ریکگنائز نہ کر لیں کہ یہ تو درس ہم نے پچھلے سال بھی یہی درس سنا تھا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک یہ کہ ایک سال کے اندر جب آپ کی عمر بڑھی, آپ کا تجربہ بڑھا, آپ کا انٹریکشن بڑھا, آپ کی آبزرویشن بڑھی, تو آپ کا علم بھی بڑھنا چاہیے تھا, آپ کی مثالیں بھی مختلف ہونی چاہیے تھی. آپ کو کچھ, اور مثالیں کیسے آتی ہیں؟ مثالیں آپ اپنی آبزرویشن سے لے کر آتے ہیں, جو آپ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں, جو لوگوں سے آپ کا تعلق بڑھتا ہے آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں. تو یہ پروگرام اگر آپ میں وہی کا وہی اٹھا کے کر دیتی ہوں, یہ میری خیانت ہے. میں نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا کہ جو میرے اوپر ڈالی گئی تھی تحریک کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن کی جو ذمہ داری میرے پر تھی, میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اچھا, اس کے بعد پھر جب میں بات رکھنے کے لیے بیٹھوں, جب میں بات کرنے کے لیے بیٹھوں, تو میں اس بات کا جائزہ لوں کہ میں یہ پروگرام کیوں کر رہی ہوں. کیا اس سے میرا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے؟ کیا اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں, ہو سکتا ہے یہ پروگرام میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ جو جہاں موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دے, جو موجود نہیں ہے, کیونکہ جو مفہوم ہے اس بات کا یہ ہے کہ بعض اوقات جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے پہنچا دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں, یہ میرے لیے, تو میں اپنی نیت کو اس چیز کے لیے بھی خالص کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے خالص ہے, اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات میں کہوں جو مجھے خود کہنے سے پہلے عمل کرنا مشکل لگ رہا تھا, میں اس کے لیے محنت کر رہی تھی, لیکن میں نے یہ سوچ کر کیا اب اگر جبکہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو مجھے اس کے اوپر عمل کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے, میرے پر لازم ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں, تو یہ میرے عمل کو بہتر بنانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک یعنی اپنی نیت کے اندر اس بات کو بھی شامل ضرور جو ہے وہ رکھیں. اور یہ بھی میری نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے آخرت کی سزا سے, انجام کی برائی سے مجھے اس چیز سے بچا لیں. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ جب ہم افراد, جب اپنے ہم درس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ میں درس کی تیاری میں اپنے جو ہمارا لٹریچر ہے اس کی طرف میری ایک گہری نظر ہو. میں اپنے لٹریچر کو اچھی طرح بار بار پڑھنے والی ہوں اور وہاں سے نکات اٹھانے والی ہوں, اپنے پروگرام کے لیے وہاں سے میں نکات اٹھاؤں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ سہل طریقہ ہے, لوگ اکثر اس کو کرتے ہیں, حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم مختلف اسپیکرز کے اب پروگرام سن لیتے ہیں, اس لیے کہ اب آج کے زمانے میں یوٹیوب پر آپ جائیں اور آپ اس کو سن لیں, اس کو سن لیں, اس کو سن لیں, لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں ہر فرد جو کہ پروگرام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے خاص بیک گراؤنڈ میں پروگرام کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے خاص افراد کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پروگرام کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہو آپ بھی انہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہو. ضروری نہیں ہے کہ جن کے ساتھ جس علمی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو وہ مخاطب ہو, آپ بھی انہیں علمی بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے مخاطب ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص سے آپ نے گفتگو سنی اور وہ سارا اس کا پروگرام اس پر تھا کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے, اب آپ جدہ میں بیٹھی ہیں اور آپ درس کر رہی ہیں قبروں پہ نہیں جانا چاہیے, وہاں کوئی خبر پہ جاتا نہیں ہے, تو وہ بالکل ارریلیونٹ بات ہے جو آپ نے کی. تو یہ اس چیز کا خیال رکھیں. اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, آپ اپنی ذاتی حیثیت میں وہاں نہیں بیٹھی ہیں, آپ تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت سے, ایک تحریک کے نمائندہ کی حیثیت سے, تحریک کے ایک ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے وہاں بیٹھی. اب ذمہ داری میری یہ ہے کہ میں اپنی تحریک کو وہاں پہ ریپرزینٹ کروں گی. تو آپ سن تو سکتی ہیں کئی لوگوں کو, لیکن یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ کسی کا نام لے کے وہاں پہ نہیں بتائیں گی کہ جی میں نے عمر سلیمان کی لیکچر سنا, میں نے نعمان علی خان صاحب یہ کہہ رہے تھے, اور ڈاکٹر اسرار یہ کہہ رہے تھے, اور ساحل ندیم یہ کہہ رہے تھے, اور فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا. اس لیے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی فرد بھی, یا فرحت ہاشمی ہے یہ
کوئی فرد جو ہے وہ تحریکی فرد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی ایک زندہ فرد ہے کہ جس کی بات آپ نے سنی, اور اس کے بعد اگر اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی چینج آتی ہے, اس کا کسی ٹاپک کے اوپر اسٹینس بدلتا ہے جو ہمارے تحریکی اسٹینس سے مختلف ہوتا ہے, جو قرآن و سنت سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا, تو ہم سب اس چیز کے جواب دہ بن جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ سننے کے لیے سن بھی رہے ہیں تو کسی کا نام لے کر کبھی بھی کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت زیادہ اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ بات جو ہے وہ یہ ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اور امانت داری سے اگلی سلائیڈ پر آ جائیں کہ کیا ہے کہ اب جب کہ تحریک نے آپ کو ایک سٹیج دے دیا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صاحب تھے, کسی صحابی کو بھیجا, اور ان کو بھیجا اس لیے کہ وہ لوگوں سے ان کا جو بھی ٹیکس تھا یا جو بھی زکوٰۃ تھی اس کو وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو جب وہ گئے اور انہوں نے وہ وصول کیا تو اس کے بعد لوگوں نے ان کو تحفے بھی دینا شروع کیے, انہوں نے وہ تحفے لے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو کیا لوگ تمہیں یہ تحفے لا کر دیتے, یا یہ کہ تم اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اگر جاتے تو کیا لوگ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے. تمہیں تو اصل میں ہم نے ایک ذمہ دار بنا کے وہاں بھیجا تھا, تو تم نے اس ذمہ داری کا یہ ناجائز فائدہ اٹھایا, تو آپ نے ان کو ہٹا دیا اس کام سے. تو اب آپ دیکھیں کہ مجھے تحریک نے ایک سٹیج پرووائڈ کیا ہے, ایک جگہ دی ہے جہاں بیٹھ کر میں ایک بات کہتی ہوں. جب میں ایک بات کہتی ہوں تو مطلب ایک اس کا ایک سمجھے کہ ایک نیچرل سا اس کا یہ بنتا ہے, رزلٹ یہ بنتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ آ کے جڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں تک کی بات تو ٹھیک ہے کہ جب آپ لوگوں تک دعوت پہنچاتی ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ آ کے جڑیں گے, اس لیے کہ وہ آپ کو اسلام کی دعوت دینے والا فرد, اور ان کے ذہن میں آپ کا ایک الگ ایک تاثر بنتا ہے کہ ان کا علم زیادہ ہے, ان کا شاید عمل, وہ سمجھتے ہیں ان کا عمل بھی بہت اچھا ہوگا, تو اس وجہ سے وہ آپ سے ایک تعلق بناتے ہیں. اب یہاں پر آ کے جو بہت امپورٹنٹ ذمہ داری وہ بنتی ہے کہ میں ان افراد کو اپنی ذات کے گرد نہ گھماؤں, ان افراد کو اپنی ذات کے ساتھ نہ جوڑوں, بلکہ اللہ سے جوڑنا ہے, اللہ سے جوڑنا ہے اور اس کے بعد اس تحریک سے جوڑنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جب میں اس جگہ سے چلی جاؤں تو لوگ اس تحریک کو چھوڑ کے, لوگ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ میری ذات کے ساتھ جڑے تو یہ بہت بڑی خیانت ہے جو میں تحریک کے ساتھ کرتی ہوں, اس لیے کہ تحریک نے مجھے ایک سٹیج دیا تھا, مجھے ایک پلیٹ فارم دیا تھا, اور اس پلیٹ فارم کو مجھے کس طریقے سے استعمال کرنا تھا, اپنی ذات سے نہیں جوڑنا تھا. کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نہیں آئیں گی کلاس میں تو میں نہیں لوں گی کلاس. نہیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس لیے لازم ہے ہمیں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے میں اپنی خاص طور پہ کلاس لینے والے لوگوں سے میں یہ بات کہوں گی, میں اپنی کلاس کو نہیں لے پا رہی ہوں, اس کلاس کو کینسل نہیں کریں, بلکہ اس کلاس میں اپنی تحریک سے کسی آلٹرنیٹ کو لے کر آئیں اور وہ کلاس کروائیں. اگر آپ کسی چھٹیوں پر کہیں جا رہی ہیں تو لوگوں کو پہلے سے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں اور کلاسیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی, تو لوگوں کو آپشن رکھیں نہ رکھیں, بلکہ آپ چلی جائیں جیسا آپ کو پروگرام کرنا ہے, آپ جائیں ضرور, اور اپنے پیچھے کوئی دوسرا تحریک کا فرد جو ہے وہاں پر ہو. اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ اگر 3 کلاسیں لے رہے ہیں تو چوتھی کلاس ہم یعنی کوئی ایسا فرد آ کے لے جو ہماری تحریک سے تعلق رکھتا ہو. اس کا اہتمام بعض اوقات زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ لوگ کچھ ایسے حلقے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ جان ہی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ تحریک میں کون اور دوسرے افراد ہیں, وہ صرف ایک فرد کو جانتے ہیں. تو اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ آپ یعنی افراد جو ہے وہ کسی کی ذات کے ساتھ نہ جڑیں. اچھا, اس کے بعد امانت داری کی ایک اور شکل آتی ہے ہمارے سامنے کہ میں یہ دیکھوں کہ مجھے جب تحریک نے ذمہ داری دی ہے تو, اور وہ درس دینے کی ذمہ داری دی ہے, تو میرا مطالعہ جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے. کیا میں کل کلاس ہوتی ہے تو میں آج بیٹھ کے پڑھتی ہوں, یا ایک دن پہلے بیٹھ کے, یا میں مسلسل اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتی ہوں. میں فقہ بھی پڑھتی ہوں, میں سیرہ بھی پڑھتی ہوں, میں لٹریچر بھی پڑھتی ہوں, میں مختلف وہ بھی پڑھتی ہوں. اور اس وقت اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں, نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے, بس وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اضافہ کریں اس کے اندر نا.
تو یہ اور حالات حضرہ کی پر بھی میری نظر رہتی ہے، پالیٹکس کے اندر کیا ہو رہا ہے. ترجمان القرآن میں سے میں اشارات پڑھتی ہوں، ترجمہ اپنی تحریکی جو میرے رسائل آتے ہیں ان کے پر میری ایک نظر رہتی ہے. ایک گہری نظر، میرا ایک انالیٹیکل اور کریٹیکل میری ایک نظر بنتی ہے. یہی ہے کہ میں بس میں بیٹھی ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بس اگر جس وقت پڑھ گیا اس وقت پڑھ لیا، جس وقت میرے چھٹی ہے تو اب میری کوئی ضرورت ہی ہے کہ نہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں امانت داری ہی کے سلسلے میں، کہ دیکھیں جو مدرسات ہیں نا وہ دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک مدرسہ وہ ہوگی جو سینئر ہوگی اور تجربے کار ہوگی، یعنی ظاہر ہے اگر کسی کو 10 سال پہلے مدرسہ بنایا گیا تھا، 20 سال پہلے مدرسہ بنایا گیا تھا، تو اب وہ سینئر اور تجربے کار مدرسہ بن گئی ہے. اور ایک وہ مدرسہ ہے کہ جو ابھی جونیئر ہے، جو ابھی اس کو پاس کیا گیا ہے، ابھی وہ مدرسہ بنی ہے، نوارد ہے، نیا اس کا تجربہ ہے. تو جس طرح خاندان میں بزرگوں کا کردار ہوتا ہے نا، مشورہ دینا، لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرنا، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر شفقت کے ساتھ جائزہ لینا، جو سینئر مدرسات ہیں ان کا کام یہ ہونا چاہیے. یعنی میں جو ہوں، میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہر پروگرام میں نہ کرنے بیٹھ جاؤں، ہر چیز کے لیے، اس لیے کہ لوگ تو ظاہر ہے ان سے ایک لمبے عرصے سے واقف ہوتے ہیں نا، کچھ ان کا تجربہ بھی بڑھ جاتا ہے، کچھ شاید ان کا مطالعہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں کو سنتے چلے جائیں. تو یہ طریقہ ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور تحریک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں نئے افراد کو موقع دینا چاہیے. اور ایک سینئر مدرس، جس طرح ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرتی ہے کہ وہ شفقت کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر یعنی وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ چلنے لگا، تھوڑا سا گرتا بھی ہے، کوئی بات نہیں، پھر وہ چلتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. پہلے اس کو کھانا نرم کر کے دیتی ہے، پھر اس کو تھوڑا موٹا نوالا دینا شروع کر دیتی ہے، پھر اس کو انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ جو سینئر مدرسات ہیں ان کے لیے جو بات ہے کہ وہ خاندان کے بزرگ والا کردار ادا کریں، وہ مشورے ضرور دیں، لوگوں کو ان کو پیرے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں، فاصلہ رکھ کے شفقت سے جائزہ لیں، اپنی رائے کے پر اصرار نہ کریں، اس لیے کہ لوگ غلطیوں سے سیکھتے ہیں. میں یہ کہوں کہ نہیں فلاں کو درس قرآن کی ذمہ داری دی جائے، یا میں یہ کام کر لیتی ہوں، میں اس پہ اصرار نہ کروں. تحریک جس چیز کو بہتر سمجھتی وہ کام وہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے لوگ غلطیاں کریں، لوگ غلطیوں سے سیکھتے ہیں. اپنے دل کے اندر وسعت رکھنا، تنقید کرنا لیکن پازیٹیو، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں یہ کام کو بھائی آپ نے تو بڑا اچھا درس دیا، اب ہر درس کے بعد میرا جو وہ ہے وہ یہ ہو کہ آپ نے تو بہت اچھا درس دیا. ایک سیکنڈ کو ذرا سا ہولڈ کریے گا. تو پازیٹیو میری تنقید ہو، مجھے پتا ہو کہ کون سے پوائنٹس اچھے تھے، کون سے پوائنٹ کمزور تھے، کن پوائنٹس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں مجھے جو ہے پتا ہو. اس کے بعد پھر جو جونیئر اور نئی آنے والی مدرسات ہیں ان کے کرنے کے کام کیا ہے، ان کا کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ مسلسل اپنے سینئرز کے ساتھ رابطے کے اندر رہیں، ان کے علم و تجربے سے فائدہ اٹھائیں، وقتاً فوقتاً ان کو مشورے کے اندر ضرور شریک رکھیں. اور ان کی ایک اور ذمہ داری پھر ہماری یہ بنتی ہے مدرسہ کہ موجودہ دور کے چیلنجز سے واقفیت حاصل کرنا، ٹیکنالوجی کو سمجھنا اور اس کو استعمال کرنے کے پر، یعنی ہمیں ہماری دسترس میں ہو وہ ٹیکنالوجی جو ہے اسے وہ کریں. اچھا، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اس پر کہ ہماری وہ کیا ہونی چاہیے، مطلوبہ ہماری سماع و اطاعت کا معاملہ کیا ہے. اب دیکھیں، جو شروع سے میں بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ یہ رکھ رہی ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اللہ کے ہاں اس بات کے، یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا سب سے پہلا مخاطب وہ خود ہوتے تھے، اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے وہ خود ہوتے تھے. اور ایسا ناممکن تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی جو حکم ہے اس کو مان لیں. یعنی سماع و اطاعت جو ہے وہ سب سے زیادہ نبی کرنے والا ہوتا تھا.
تو جب میں ایک تحریک کا حصہ ہوں تو، اور میں مدرسہ بھی ہوں، یعنی میں اس تحریک کا ایک فیس ہوں، ایک چہرہ ہوں، مجھ سے تحریک پہچانی جاتی ہے، تو مجھ سے مطلوب سماعتات کے ہیں، تو میرا ترجیحاً یعنی میری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ نظم کی طرف سے اگر ایک ذمہ داری دی گئی ہے تو میں اس کو پورا کروں. یعنی کیا ہوگا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی ایک دوستوں کی محفل ہو رہی ہے، مجھے نظم کی طرف سے ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو اس وقت وہاں جانا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نظم جس وقت آپ کو ذمہ داری دے رہا ہو آپ اس کو بتا دیں کہ جی میرا پرائر ایک کمٹمنٹ ہے، لیکن نظم یہ بات بھی کہہ سکتا ہے اور وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں یہ کام زیادہ ضروری ہے، تو اب آپ کو اپنا وہ پرائر کمٹمنٹ چھوڑ کے اس کام کو کرنا ہوگا. اور یہ تو ناممکن سی بات ہونی چاہیے کہ نظم کی دی ہوئی ایک ذمہ داری کے بعد میں کوئی اور ذمہ داری اپنے قبول کر لوں اور نظم کو یہ کہہ دوں اس کے بعد کہ جی میں نہیں کر سکتی ہوں اس کام کو. تو آپ کی اور میری ذمہ داری ترجیحاً یہ بنتی ہے کہ نظم کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو میں پورا کروں. اس کے بعد یہ کہ ایک اور چیز آتی ہے سامنے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی سہولت سے کچھ پروگرامز لیتی ہوں. سہولت سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں میں پروگرام کرنا مجھے پسند ہے، جہاں میری دوستیاں ہیں، جہاں میرے تعلقات ہیں، جو میرے گھر کے قریب ہیں، جو پروگرام میرے لیے میرا آلریڈی تیار شدہ ہے. اور اچھا پھر یہ کہ میں اپنے کوئی ٹیسٹ جہاں پہ نہیں پاتی، جہاں مجھے تھوڑا سا دور چل کے جانا پڑتا ہے. اب دیکھیں نظم کی پلاننگ تو پوری فیل ہو جائے گی اگر میں اس کی ہر مدرسہ اپنی جگہ یہ سوچ لے کہ مجھے اس حلقے سے باہر جا کے درس نہیں دینا، میں یہاں سے نہیں جا سکتی، میں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں. تو پھر نظم کا کیا مطلب؟ یہ تو نظم اخلاقی نظم ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک غرامہ لگا دے گا کہ جب آپ نے اگر نہیں دیا تو آپ کے اوپر یہ غرامہ ہے، اتنے ریال پے کریں تو آپ مدرسہ رہ سکتی ہیں ورنہ نہیں رہ سکتی. تو یہ لیکن نظم ایک ایسا میں کارکن ہوں کہ نظم جس کے اوپر بھروسہ کر سکے، آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکے فلاں فرد کو اگر یہ ذمہ داری دی ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، مجھے اس کو بہت زیادہ مطلب پرسویٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی صورتحال پیش آ جائے تو اس موقع پہ اپنے طور پر آپ یہ نہ طے کر لیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا اور آخر وقت میں سارا نظم جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہو، بلکہ نظم کی اطلاع کے ساتھ اپنی طور پہ کوئی ان سے مشورہ کر کے کسی اور کو ذمہ داری آپ دے سکتی ہوں تو آپ یہ کام جو ہے کریں. اچھا اب دوسری شکل سماعتات کی کیا آئے گی کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پروگرام مجھے دینا چاہیے تھا، یا یہ کہ خدا نخواستہ یہ بات نہ بھی ہو کسی اور کے لیے میں نے مشورہ دیا تھا، اب مجھے وہ پروگرام نہیں دیا گیا اور میں سمجھتی ہوں جس کو دیا گیا ہے وہ پروگرام اچھا نہیں کر سکتی. اب دونوں صورتوں میں اطاعت کیا ہوگی؟ مجھے دیا گیا ہے اور میں کر رہی ہوں وہ بھی اطاعت ہے، اور مجھے نہیں دیا گیا اور میں اس پہ مطمئن ہوں یہ بھی اطاعت ہے. نظم دونوں صورتوں میں اطاعت ہے. اور اطاعت کیا ہے کہ جب یہ جو بات ہے نا کہ اچھا اس جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر نظم کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی ہو اور اس کو منع کر دیا ہو جہاں، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک بڑی پکچر جو ہے نا وہ نہیں ہے، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں کہ اصل میں کیا چیز کس طرح طے کی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسی ہے، دیکھیں بڑی پکچر کا مطلب یہ ہے کہ میں پورے کام کی نوعیت کو سمجھ رہی ہوں اور اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک وادی بڑی پسند آ گئی ہے اور وہاں سبزہ ہے اور وہاں پانی ہے اور وہاں خاموشی ہے اور تنہائی ہے اور میں اللہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق وہاں پہ قائم کر سکتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں وہاں جا کر رہ لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کے درمیان رہو اور ان کی تکالیف کو برداشت کرو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم تنہائی میں جاؤ اور جا کر وہاں بیٹھو. یعنی یہ نظم طے کرے گا کہ مجھے کہاں پہ رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو آپ وسلم کے اس منع کرنے پہ وہ جو ہے وہ ساتھی جو تھے، وہ صحابی جو تھے، وہ رکے اس کام سے. تو اچھا اب اگر نظم نے یہ طے کیا کہ میں مدرسہ نہیں بن سکتی، ظاہر ہے ہر آدمی کے اندر ہر صلاحیت نہیں ہو سکتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں بہت اچھی طرح سے اعانت جمع کر سکتی ہوں، ہو سکتا ہے میں لوگوں کو درس و قرآن کے اندر دعوت دے سکتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں لائبریری کا کام زیادہ اچھا کر سکتی ہوں. نظم نے یہ چیز طے کر دی کہ میں مدرسہ نہیں بن سکتی. اب مجھے اس پر اصرار ہے کہ مجھے کیوں نہیں مدرسہ بنایا جا رہا. تو کیا اس اصرار کے ذریعے میں یہ سمجھتی ہوں کہ دعوت کو پہنچانے کا واحد ذریعہ مدرسہ بننا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے ذرائع ہیں، میں اس کی طرف یا کیا یہ سب سے بہتر ذریعہ ہے، یا یہ کہ بہت ذمہ داری والا ذریعہ ہے؟
تو یقیناً یہ بہت ذمہ داری والا ذریعہ. تو میں ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ مطلب وہ کروں. تو اب کیا ہو, کیونکہ دیکھیں میرا شیطان میرے اندر مسلسل دوڑ رہا ہے, اور وہ میری نیت کو بھی خراب کر سکتا ہے, میرے اخلاق کو بھی خراب کر سکتا ہے, وہ مجھے تحریک سے بھی بدل کر سکتا ہے. اس کا تو کام ہے, اس کا سب سے فیوریٹ کام اور سب سے قیمتی کام یہ ہوگا کہ وہ مجھے میری تحریک سے بدل کر دے, مجھے اپنے ساتھیوں سے بدل کر دے, اور میں اس تحریک میں ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں. تو یہ جو ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ تو یہ اس چیز کو ہم ضرور اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو میرا اخلاص ہے نا, اصل میں وہ کام کرتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ فلاں شخص کو کیوں ذمہ داری دے دی گئی, وہ اچھا پروگرام نہیں کر سکے گا. ہو سکتا ہے کوئی شخص اچھا پروگرام نہ کر سکے, لیکن جس اخلاص سے اس نے وہ پروگرام کیا ہو, اس کی وجہ سے اس کی بات کی بڑی اہمیت بن جائے, اور اس کی بات کو لوگ قبول کر لیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں تحریک میں ایسے بھی افراد تھے کہ جن کو نہ بولنا آتا تھا, نہ پڑھنا آتا تھا, نہ کچھ کرنا آتا تھا, لیکن انہوں نے دین کا کام کیا, تحریک کی دعوت دی. وہ لوگوں سے رکشا بھی چلا رہے ہیں اگر, تو انہوں نے لوگوں سے بات کہہ دی کہ رکشا چلانے کا معاوضہ صرف یہ ہے کہ یہ کتاب آپ مجھے پڑھ کے سنا دیں گے. انہوں نے, یعنی رکشا چلانے والے نے ایک اسکول کے, ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تک بات کو پہنچا دی, دعوت کو پہنچا دیا. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ مدرسہ ہونا ایک ذمہ داری ہے. مدرسہ ہونے کی ذمہ داری مجھے ادا جو کرنی ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ, تعلق اللہ کے ساتھ, تعلق کے ساتھ, اور تحریک کے ساتھ اپنے تعاون, اور تحریک کے ساتھ اپنے اعتماد, اور اس کے بنیاد کے اوپر کرنی ہے. اور ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں اتنی کلاسیں اور اتنے پروگرامز اور اتنے شروع کر لیے ہوں کہ تحریک مجھ سے جب بھی کوئی کام کہتی ہے میں بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں, میں پروگرام نہیں کر سکتی ہوں. اچھا, ایک اور چیز جو مجھ سے تھوڑا سی مس ہو گئی, میں جلدی سے اس کے پر ٹچ کر دیتی ہوں. بعض اوقات, بلکہ اکثر اوقات, یہ بہت بڑی ہماری تحریک کی طرف سے بڑی ایک بلیسنگ ہے, اور اس میں لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمیں ایک گائیڈ لائن دی جاتی ہے پروگرام تیار کرنے کے لیے. ہم جب پورا پروگرام کر لیتے ہیں نا, تو پتہ چلتا ہے وہ جو گائیڈ لائن تھی اس کو تو ہم نے کہیں ٹچ ہی نہیں کیا, اور ہمارا کوئی اور ہی پروگرام جو تھا وہ تیار ہو کے لوگوں کے سامنے آ گیا. اس بات کا بھی بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں پروگرام کروں تو میں ان نکات کو دیکھ لوں کہ جو نکات تحریک نے مجھ سے مطلوب کیے تھے, اور میں اس کے مطابق پروگرام کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ میرے حق میں بھی قبول ہو, اور آپ لوگوں کے لیے مفید ہو. میں نے اتنے لوگوں کا وقت ضائع نہ کیا ہو خدا نہ خواستہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک